ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عالی شان اور بہت بڑی محفل کا انعقاد کیا۔ اس محفل کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سارے وزیر مشیر، سلطان صلاح الدین ایوبی کے سارے سپر سالار اور آپ کا سب سے قریبی ساتھی علی بن سفیان بھی اس محفل کے مہمان خاص تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی نشست درمیان میں اونچی جگہ پر بنائی گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی سی نشست خالی رکھی گئی تھی، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے رکھی گئی نشست کے بالکل برابر تھی۔ سارے مہمان آ گئے اور آ کر اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ محفل کا انقلاب شروع ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دو محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس کھڑے تھے، لیکن وہ ایک نشست خالی تھی۔ سارے محفل والے حیران تھے، آخر اس نشست کو خالی کیوں رکھا گیا ہے؟ آخر ایسا کون سا خاص مہمان آنے والا ہے جس کو اس نشست پر بٹھایا جائے گا؟ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ یہ بات صرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی جانتے تھے۔ تھوڑی دیر گزری، سلطان صلاح الدین ایوبی کے کان میں آ کر سپاہی نے خبر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سپاہی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پھر خاموش ہو گئے۔ وہ سپاہی چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی سپاہی ایک بوڑھے سفید داڑھی سفید بالوں والے بزرگ کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہو گئے۔ سارے درباری حیران ہو گئے، کیونکہ جب وہ بوڑھا بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی خود اپنی نشست سے اتر کر نیچے گئے، اسے بوڑھے بزرگ کو گلے ملایا اور گلے ملانے کے بعد خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اسی نشست پر بٹھایا جس نشست کو تھوڑی دیر پہلے خالی دیکھا گیا تھا۔ سارے درباری حیران ہو گئے، حتیٰ کہ سلطان کے وزیر بھی حیران ہو گئے، کیونکہ وہ بوڑھا بزرگ لباس سے کوئی امیر آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سارے وزیر حیران تھے، حتیٰ کہ سلطان کے وزیروں کو بھی اتنی اہم نشست نہیں دی گئی تھی۔ آخر اس بوڑھے بزرگ میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کو اپنے ساتھ بٹھا رہا ہے۔ بہرحال تقریب شروع ہو گئی۔ جب تقریب ختم ہونے کا وقت ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی سے ایک درباری نے سوال پوچھا۔ حضور، ایک سوال جو ہمارے سارے درباریوں کے دماغ میں گھوم رہا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آخر اس بوڑھے بزرگ کے ساتھ آپ کا ایسا کون سا رشتہ ہے، یا آخر آپ کا اس کے ساتھ کون سا تعلق ہے کہ اس کو آپ نے بھری محفل کے سامنے اپنے برابر بٹھا دیا؟ حالانکہ شکل سے نہ تو وہ کوئی عہدیدار لگ رہا ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اتنی بڑی دولت ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگے اور کہا، میں تمہیں اپنی ایک دلچسپ آپ بیتی سناتا ہوں، اس کے بعد پتہ چلے گا یہ بوڑھا بزرگ کون ہے۔ سارے درباری حیران کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی کی آپ بیتی اور اس بوڑھے بزرگ کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ بہرحال پھر سلطان صلاح الدین ایوبی فرمانے لگے کہ جب میں مدرسے سے پڑھ کر فارغ ہوا تو ایک دفعہ میں ایک قافلے کے ساتھ تجارت کرنے کی غرض سے شام چلا گیا۔ جب قافلہ شام کے شہر مشق میں پہنچا، تاجروں نے اپنا سامان بیچا اور سامان باقی خریدنے کے بعد قافلہ جب واپس لوٹنے لگا تو مجھے یاد آیا، مجھے ایک بوڑھی عورت نے کہا تھا، یہ میرے تھوڑے سے زیورات ہیں، ان کو بیچ کر میری بیٹی کے جہیز کے لیے کچھ نایاب کپڑے لانا۔ لہذا میں نے قافلے کو الوداع کہہ کر دوبارہ مشق شہر چلا گیا اور وہاں جا کر میں نے بوڑھی عورت کے زیورات بیچنے کے لیے ایک سونار کے پاس گیا۔ سارا بازار بند ہو چکا تھا۔ بڑا پریشان ہوا، کیونکہ میں اس جلدی میں تھا کہ اس قافلے کے ساتھ ہی واپس لوٹ جاؤں، لہذا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے بوڑھی عورت سے وعدہ کیا تھا۔ لہذا میں اسی بازار کے ایک مہمان خانے کے اندر جا کر سو گیا۔ آدمی رات کے وقت کسی نے میرے کندھے سے ہلایا۔ جب میری آنکھ کھلی تو ایک آدمی جو کہ شکل سے مجھے عیسائی لگ رہا تھا، اس نے مجھے اٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس نے میری مہمان نوازی کی۔ کھانا کھلانے کے بعد اس نے مجھے ایک اچھا بستر دیا اور مجھے کہا، بیٹا کل بازار جاتے ہوئے مجھے ساتھ لے جانا، کیونکہ بازار کے اندر بہت چور ڈاکو موجود ہیں اور تم مجھے اس بازار میں نئے لگتے ہو، لہذا کوئی چور تمہیں لوٹ نہ لے۔ لیکن حیران کی بات یہ ہے،
وہ آدمی ساری رات عبادت کرتا رہا کیونکہ وہ ایک پادری تھا۔ جب میں صبح اٹھا وہ پادری سو چکا تھا، لیکن اس نے سوتے ہوئے بھی مجھے کہا تھا جب تم بازار جانا مجھے ساتھ لے جانا، میں تمہارے ساتھ زیورات بیچنے بھی جاؤں گا اور زیورات بیچنے کے بعد اس بوڑھی عورت کی بیٹی کے لیے سامان خریدنے کے بعد میں تمہیں اپنے قافلے کے پاس چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا۔ میں نے سوچا کہ یہ پادری ساری رات عبادت کرتا رہا، اب اس کو جگانا مناسب نہیں ہے، لہذا میں اپنی منزل کی طرف اٹھ کر بازار کی طرف چل گیا۔ جب میں نے بازار میں پہنچا تو ابھی بازار تھوڑا کھلا تھا، اتنے میں دیکھتا ہوں ایک اور پادری، اس کے ساتھ بہت سارے آدمی تھے۔ اس پادری نے کہا نوجوان کو پکڑ لو، آج آپ اپنے کلیسا پر لے کر جاتے ہیں، یہ صحت مند نوجوان ہے، ہمارا بہت کام کرے گا۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے کلیسا پر لے گئے اور وہاں جا کر مجھے ایک پتھروں کی دیوار توڑنے کا حکم دیا۔ میں نے سارا دن دیوار توڑتا رہا، شام کے وقت انہوں نے مجھے فارغ کر دیا۔ میں دوبارہ بازار آ کر اسی مہمان خانے کے اندر ٹھہر گیا۔ اب بھی میں سونے وہی والا تھا، پھر سے وہیں پادری مجھے اٹھا کر لے گیا، مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے اس کو سارے دن کا حال قصہ بیان کیا۔ اس نے پھر سے مجھے کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد مجھے بستر دیا، میں آرام کرنے کے لیے سو گیا اور مجھے کہا کل جب تم بازار جانا مجھے اٹھا کر لے جانا، لیکن وہ ساری رات عبادت کرتا رہا۔ میں سوچا کہ اس کو اٹھانا مناسب نہیں ہے، لہذا پھر سے میں اکیلا بازار کی طرف چل پڑا۔ جب میں بازار پہنچا تو وہیں پادری کے آدمی نے مجھے پکڑ لیا، وہ 8-10 آدمی تھے، میں اکیلا تھا، اس بازار میں نیا تھا، لہذا ان کے آگے ہتھیار پھینکنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا، وہ مجھے ایسی جگہ لے گئے اور سارا دن کام کرواتے رہے۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے سوچا کیوں نہ نماز ادا کر لوں۔ جب میں نماز ادا کرنے کے لیے ہتھوڑا رکھ کر جانے ہی لگا، وہیں پادری آ گیا۔ اس نے کہا مجھے زوردار دھکا دیا اور کہا تم کہاں جا رہے ہو، کام کرو۔ مجھے بہت غصہ آیا، اس کے ساتھی بھی کم تھے، میں نے ہتھوڑا اٹھایا، ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا اور میرے اندر اتنی طاقت آ گئی، میں نے ان ساروں کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ میں اس پادری کے گھوڑے پر بیٹھا اور سیدھا اسی پادری کے پاس پہنچا، کیونکہ میں جانتا تھا میں اب اتنے آدمیوں کو قتل کر دیا، اب اسے عیسائی بہت سرگرم ہو جائیں گے، لہذا میں پادری ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس پادری کو سارا قصہ حال بیان کر دیا۔ اس آدمی کے اندر میں نے اچھائی دیکھی، لہذا مجھے اس پر بھروسہ تھا۔ اس نے مجھے کہا اے نوجوان تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا بازار میں، وہ زیورات بیچنے کے بعد تمہارے ساتھ بازار جاؤں گا، وہاں جا کر ہم سنار کے پاس بوڑھی عورت کے زیورات بیچیں گے اور ایک کپڑے والے کے پاس جا کر لباس خریدنے کے بعد میں تمہیں اپنے قافلے کے پاس پہنچا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے کہا بتائیں آخر کون سی شرط ہے؟ اس نے کہا اے نوجوان جب تم اس سرزمین کے سلطان بن جاؤ گے، میرے پاس ایک چھوٹی سی حویلی ہے اور میرے پاس ایک گھوڑوں کا استبل ہے، لہذا جب تم سلطان بن جاؤ تو مجھ سے